السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، سلامتی اور ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ اور اس کی مہربانی سے ہم سورۃ القدر کی آیہ نمبر 3 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ آیہ نمبر 3 ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من الف شہر ہزار مہینوں سے۔ با محاورہ دیکھیے گا ترجمہ، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات کی عظمت کو پروردگار نے استفہامیہ انداز میں اٹھایا پیچھے والی آیت میں، اب اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب دینا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کوشچن کو آنسر کیا یہاں پر، اور فرمایا کہ وہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ بہتری اور فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین نے، اسکالرز نے یہ بات کہی کہ اس رات کا عمل خیر ہزار مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، یعنی کہ اس رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت لمبے عرصے کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اسکالرز کی ایک اور اوپینین بھی ہے، وہ یہ کہ اس ایک رات میں اتنی خیر اور بھلائی تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ اور اہمیت اور فضیلت کی اگر بات کی جائے لیلۃ القدر کی، تو ہم نے 2 اوپینینز ڈسکس کر لیں۔ تھرڈ اوپینین جو اسکالرز کے نزدیک ہے وہ یہ کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام نزول قرآن کا اس ایک رات میں ہوا نا، خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اب ایک اور بات نوٹس کرنے والی ہے، جس کو کچھ اسکالرز نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہاں پر 1000 مہینوں سے مراد جو ہے وہ 83 سال 4 مہینے کی ایک معینہ مدت اور ٹائم پیریڈ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
جس طرح 1000 مہینوں کی برابر عبادت کہا گیا، لوگ اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں کہ یہ 1000 مہینے کتنے سال بنیں گے، اور پھر بات کرتے ہیں کہ اس عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ تو کچھ مفسرین کے نزدیک اس طرح سے ایک معینہ مدت کے لیے اس کو کنسیڈر کر لینا وہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ 1000 کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ یعنی 1000 کے مطلب سے 1000 ہی مراد نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ مراد لیا جاتا تھا۔ کوئی بڑا فگر بتانے کے لیے نا وہ 1000 کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب جانتے نہیں تھے، اور ان کے ہاں گنتی کا سب سے بڑا عدد 1000 ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا، اس لیے وہ لمبی یا طویل مدت کے لیے 1000 کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے تھے۔ اس لیے اب یہاں پر اگر ہم اس کو کنورژن میں لگ جائیں اور 1000 جو مہینے ہیں ان کو ہم سالوں میں کنورٹ کر کے مطلب نکالیں، تو وہ کچھ اسکالرز کے نزدیک اس طرح سے صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ مراد لیتے تھے طویل زمانے کی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ 1000 کا لفظ عرب جو تھے وہ متعین عدد کے لیے نہیں بولتے تھے، بلکہ غیر معمولی کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی اس رات کے لیے، جو کہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے غیر معمولی ہے اور بے حد و حساب حیثیت کی حامل ہے، 1000 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس رات میں کیا گیا عمل اجر و ثواب کے اعتبار سے ہمارے عادات کے پیمانوں میں تو آنے والا نہیں ہے، صحیح؟ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت رات سے نوازا ہے کہ ہم اپنی مختصر عمر میں بھی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک اپرچونٹی رکھ دی ہے۔ جو لوگ اس کو اویل کریں تو ان کے لیے بے حد و حساب اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں جتنے رمضان مبارک آنے ہیں ان میں لیلۃ القدر کی رات سے نوازیں اور ہمیں اپنی بہترین عبادت کرنے والا بنائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔